السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے 10واں پارہ شروع کر لیا تھا اور ہم نے آیت نمبر 44 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ سورۃ الانفال ہماری چل رہی ہے، تو سورۃ الانفال کا ریکیپ کر لیتے ہیں جو آیات ہم نے پڑھی تھیں آگے جانے سے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جان لو کہ جو کچھ تم بطور غنیمت حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور اس کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس فتح و نصرت پر جو فیصلے کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، جبکہ دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب تم میدان جنگ کے اس کنارے پر تھے، یہ غزوہ بدر کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ یعنی دشمن قریش پرلے کنارے پر تھے اور ابو سفیان کا قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف اتر گیا تھا، اور اگر تم دونوں مسلمان اور کفار باہم جنگ کا عہد و پیما کرتے تو تم دونوں مقررہ وقت سے پہلو تہی کر جاتے، لیکن اللہ نے تو وہ کام پورا کرنا ہی تھا جو ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کے بنا پر ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل کی بنا پر زندہ رہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب تمہارے خواب میں اللہ تعالیٰ تمہیں کافر تھوڑے دکھا رہا تھا، اور اگر وہ آپ کو زیادہ دکھاتا تو تم لوگ ہمت ہار دیتے اور اس معاملے میں جھگڑنا شروع کر دیتے، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا، یقیناً وہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اور یاد کرو جب تم دشمن سے ملے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری نظروں میں دشمن کی تعداد تھوڑی دکھلائی اور دشمن کی نظروں میں تمہیں تھوڑا کر کے پیش کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ کام پورا کرے جس کا مقصد ہونا مقدر تھا، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ آیت نمبر 45۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بکثرت یاد کرو تاکہ تم کامیاب رہو۔ تو دوران جنگ میں اللہ کو بکثرت یاد کرنے کا اور اسی پر بھروسہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہاں سے آگے جنگ سے متعلق مسلمانوں کو ہدایات اور ان کی جنگی، داخلی اور خارجی پالیسی کے متعلق احکامات دیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ اگر مقابلہ پیش آ جائے تو پھر پوری دل جمی اور ثابت قدمی سے مقابلے پر ڈٹ جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے مقابلے کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت مانگو، لیکن اگر مقابلہ ہو جائے، مدبھیڑ ہو جائے تو پھر پوری ہمت اور ثابت قدمی سے مقابلہ کرو، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اسی دوران میں اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا تمہاری ثابت قدمی کا باعث بن جائے گا، اور بالخصوص میدان جنگ میں بھی اپنی نمازوں کا خیال رکھو، اسی پر بھروسہ رکھو کہ یہی تمہاری کامیابی کا راز ہے، محض اسباب پر تکیہ نہ کرو۔ دوسری بات آیت نمبر 46۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ فَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
بامی اختلاف اور جھگڑے کی ممانعت، اور جو کچھ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دے اس میں اختلاف نہ کرو اور نہ تنازع کی شکل بناؤ۔ اگرچہ یہ حکم عام ہے، تاہم دوران جنگ میں اس کی اہمیت کے پیش نظر اسے بالخصوص بیان کیا گیا ہے۔ اگر تم اس وقت اختلاف کا شکار ہو گئے تو تمہاری ہمتیں پست ہو جائیں گی اور تمہاری ساکھ کو سخت دھچکا لگے گا جو بالآخر تمہاری شکست کا سبب بن سکتا ہے۔ بلکہ ایسے وقت میں پیدا ہونے والی مشکلات کو برداشت کرنے اور ان پر قابو پانے کو اپنا شعار بناؤ، اور یہ یاد رکھو کہ اگر ایسی مشکلات پر صبر کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ آیت نمبر 47، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے۔ یہ لوگ اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ لشکر قریش کا مظاہرہ شان و شوکت بیان ہو رہا ہے۔ یہاں ان لوگوں سے مراد مشرکین ہیں۔ ان کا سردار ابو جہل اپنا لشکر لے کر مکہ سے بڑی دھوم دھام اور باجے گاجے کے ساتھ نکلا تھا تاکہ مسلمان انہیں دیکھ کر مرعوب ہو جائیں، نیز دوسرے قبائل عرب پر ان کی دھاک بیٹھ جائے۔ راستے میں اسے ابو سفیان کا یہ پیغام مل بھی گیا کہ قافلہ خطرے سے بچ کر نکل گیا ہے، لہٰذا تم واپس آ جاؤ، لیکن ابو جہل نے غرور سے کہا اب ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک بدر کے چشمے پر پہنچ کر مجلس سے ترب و نشاط منعقد نہ کر لیں۔ وہاں گانے بجانے والی عورتیں خوشی اور کامیابی کے گیت گائیں گی، ہم وہاں شراب کے مزے اڑائیں گے اور 3 دن تک اونٹ ذبح کر کے قبائل عرب کی ضیافت کا اہتمام کریں گے تاکہ یہ دن عرب میں ہمیشہ کے لیے یادگار بن جائے اور ان مٹھی بھر مسلمانوں پر ہمارا ایسا رعب طاری ہو کہ پھر کبھی ہمارے مقابلے کی جرات نہ کر سکیں۔ گویا اس وقت تک ابو جہل کا ارادہ صرف اپنی شان و شوکت جتلانے اور مسلمانوں پر رعب طاری کرنے کا تھا، لڑائی کا نہیں تھا۔ پھر جب مسلمان بھی اللہ کے حکم کے تحت وہاں پہنچ گئے اور لڑائی کی فضا بن گئی تو اس وقت بھی چند سرداروں نے ابو جہل کو لڑائی سے روکا، مگر پھر اس کا پندار اور غرور اس پر غالب آ گیا، اور جن لوگوں نے اسے لڑائی سے روک دینے کا مشورہ دیا تھا انہیں بزدلی کے طعنے بھی دینے لگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی مشیت پوری ہو گئی اور ابو جہل کو بالخصوص اس حساب سے دوچار ہونا پڑا جس کی وہ تنزیہ یہ دعا کیا کرتا تھا۔ اس کی موت 2 نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں واقع ہوئی اور وہ نہایت ذلت کی موت مرا۔ پھر آیت نمبر 48، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جب کہ شیطان انہیں ان کے اعمال خوشنما بنا کر دکھا رہا تھا، یعنی جب وہ میدان جنگ میں تھے، اور کہنے لگا شیطان ان کو کہ آج تم پر پوری دنیا میں کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، اللہ میں اور میں بھی تمہارا مددگار ہوں، یعنی جنگ میں تمہاری مدد کروں گا۔ پھر جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا تو الٹے پاؤں پھر گیا، یعنی شیطان، اور کہنے لگا میرا تم سے کوئی واسطہ ہی نہیں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو جنگ بدر میں سراقہ بن مالک کا موجود ہونا اور کافروں کی حوصلہ افزائی۔ قریش اور بنو کنانہ کی آپس میں دشمنی تھی اور انہیں یہ خطرہ تھا کہ بنو کنانہ کہیں مسلمانوں کی حمایت کر کے ہمارے لیے خطرے یا شکست کا باعث نہ بن جائیں۔ ان کی اس خدشے کو مٹانے کے لیے شیطان خود بنو کنانہ کے رئیس سراقہ بن مالک کی شکل میں کافروں کے لشکر میں موجود ہوا اور ابو جہل سے کہنے لگا کہ ہماری طرف سے تم لوگ بالکل مطمئن رہو، اس معاملے میں ہم لوگ تمہاری حمایت کریں گے اور مل کر مسلمانوں کا خاتمہ کریں گے۔ ویسے بھی تم لوگوں کی فتح یقینی ہے، تمہاری اتنی بڑی جمعیت کے ساتھ ان تھوڑے سے مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے۔ پھر جب میدان کارساز گرم ہوا اور اس نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اترتے دیکھ لیے، ظاہر ہے اسے
تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ اسے فرشتے نظر آتے تھے، اور یہ یقین کر لیا اس نے کہ اب مشرکین کی شکست یقینی ہے، تو وہ وہاں سے الٹے پاؤں کھسکنے لگا۔ اس وقت ابو جہل نے کہا، این مشکل وقت کے وقت اب کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے، وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ کہہ کر وہ چلتا بنا۔ اس وقت بھی شیطان لعین نے اپنے ساتھیوں کو یہ نہ بتلایا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اس کے مطابق تمہاری ہلاکت ہونے والی ہے، لہٰذا تم بر وقت اس کا تدارک سوچ لو، بلکہ انہیں دغا دے کر واپس چلا گیا۔ آیت نمبر 49۔ اس آیت سے ویسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان ہر قدم پر انسان کو دھوکہ دیتا ہے، اس لیے شیطان کی باتوں میں کبھی بھی انسان کو یقین نہیں کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 49۔ اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عزیز حکیم۔ جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی شخص اللہ پر بھروسہ کر لے تو اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ تو مجاہدین بدر کو یہودیوں اور منافقین کا طعنہ جو ہے وہ دینا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ مدینہ کے منافق اور یہودی یہ کہتے تھے کہ یہ مسلمان اپنے دینی جوش میں دیوانے ہو گئے، بھلا ان کی اس مٹھی بھر بے سر و سامان جماعت کا قریش جیسی زبردست طاقت سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو جانا دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ لوگ پتہ نہیں کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ ہمیں تو اس مارکے میں ان کی تباہی یقینی نظر آ رہی ہے، اور سب کچھ دیکھتے بھالتے یہ لوگ اپنے آپ کو موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیوانے مسلمان نہیں بلکہ دیوانے یہ خود ہیں جو یہ باتیں نہیں سمجھتے کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرتا ہے، اور وہ مدد کرنے پر غالب بھی ہے، اور ایسے سب طریقے خوب جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا آیت نمبر آیت نمبر 50۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اور کاش آپ اس حالت کو دیکھتے جب فرشتے ان مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے تو ان کے چہرے اور ان کی پشتوں پر ضربے لگاتے تھے اور کہتے تھے، اب آگ کا مزہ چکھو۔ تو ربط مضمون کے لحاظ سے تو اس کا یہی مطلب بنتا ہے کہ اس آیت میں روح سخن ان کافروں کی طرف سے ہے جو غزوہ بدر میں مارے گئے تھے، جیسا کہ ترجمے میں ظاہر ہو گیا ہے۔ تاہم ان کا حکم عام ہے اس کا، اور سب کافروں سے ایسا معاملہ پیش آ سکتا ہے کہ ان کی موت کے وقت فرشتے ان کے چہروں اور پشتوں پر چوٹیں بھی لگائیں اور ساتھ ساتھ جہنم کے عذاب کی نوید بھی ان کو سناتے رہیں، اور کہیں کہ یہ سزا تمہارے لیے اعمال کی شامت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تمہیں سزا دینے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ آیت نمبر 51۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ یہ تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے۔ یہ سارا تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم اپنے آگے تم نے بھیجے، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو یہ کہا جا رہا ہے، اوپر والی آیت میں کہا گیا کہ کاش تم اس وقت دیکھتے جب فرشتے ان لوگوں کی روحیں قبض کرتے وقت ان کے چہروں اور پشتوں پہ مارتے ہیں۔ تو آیت 51 میں اسی کا جواب دے دیا گیا کہ اللہ تم پر کوئی ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے کہ تمہارے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا جائے۔ تو یہ جنگ بدر کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ جنگ بدر میں کس طرح کافروں کا معاملہ جو ہے وہ قریش کا معاملہ مسلمانوں کے خلاف تھا،
اور شیطان بھی ان کا دشمن کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود عین میدان جنگ میں شیطان نے جب فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تو اس نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا، اور اس طرح اتنا فخر اور غرور کرنے والے قریش چند مسلمانوں کے ہاتھوں پٹ گئے۔ وجہ مسلمانوں کا یعنی مومنین کا، صحابہ کا ایمان تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اتنے زیادہ لشکر کو جو ہے وہ اپنے تھوڑی سی تعداد اور اسلحے کی کمی کے باوجود اپنے ایمان کی طاقت سے ان کو شکست دے دی۔ اور پھر ان آیات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دل میں اگر ایمان پختہ ہو اور اللہ پر یقین ہو تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد فرماتے ہیں، لیکن آج کے مسلمان کے لیے اللہ کی مدد اس لیے نہیں آ رہی کہ آج کے مسلمان کا ایمان اس لیول کا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو پا سکے۔ اگر آج بھی امت مسلمہ یکجا ہو جائے اور اس ایمان کے ساتھ اس دین کی سربلندی کو اپنا مقصد بنا لے تو اللہ تعالیٰ پھر امت مسلمہ کا سکہ جما دے اور اس دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے۔ لیکن میں اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کم سے کم اپنی نیت کو ہمیشہ خالص کرتے ہوئے یہ کوشش کریں اور قرآن کو سیکھیں، عمل کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، اپنی فیملی کو قرآن کے مطابق ڈھال دیں، اور پھر ہم دعوت دین دیتے رہیں، اور یہ تمام جذبات، یہ ایمان، یہ جہاد جو ہے وہ اپنے بچوں، اپنے فیملیز کے اندر انڈیلتے رہیں، اور ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ زندگی میں جب کبھی اللہ کے دین کو میری ضرورت پڑی تو میں اللہ کے دین کے لیے جان دینے سے کبھی گریز نہیں کروں گی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس حال میں دنیا سے لے کے جانا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ہماری نیت، ہماری کوشش، ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے اور ہمیں حسن الخاتمہ عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین الہی آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔